الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ معزز حاضرین، پچھلے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے نیت کے تعلق سے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انسان کے عقل کا تعلق کس چیز سے ہے، یعنی انسان کے عقل کیا انسان کے سر میں دماغ میں ہے یا انسان کی عقل کی جگہ کوئی اور ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے ہم یہ بات پوچھتے ہیں کہ انسان کی عقل کہاں ہے، کیا انسان کی عقل انسان کے دماغوں میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں آپ کو بے شمار دلائل ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: افلم یسیروا فی الارض، اللہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دل دیے ہیں ان دلوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل عطا فرمایا ہے، اور دل کا کام کیا ہے کہ دل کا کام ہے عقل رکھنا، دل کا کام ہے سوچنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمائے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انہیں جانیں گے۔ اسی طرح اور جب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کے ذریعے سے جہنم کو ہم نے بھر دی۔ اللہ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ایسے دل عطا کیے تھے لیکن ان دلوں کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں تھے۔ عربی میں فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ سمجھنے کا تعلق انسان کے عقل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل عطا فرمائے تھے جس کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں تھے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عقل کا اصل مرکز انسان کا دل ہے، انسان کا دماغ اصل مرکز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے دماغوں میں انسان کی عقل ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل مرکز انسان کی عقل کا انسان کے دل ہے۔ اور اسی طرح اگر قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذلک لذکر، اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے اندر نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، یعنی جو لوگ دل رکھتے ہیں اپنے پاس ان کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے، نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل کا لفظ استعمال نہیں کیا، سمجھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقل مندوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو اللہ نے دل دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کا نصیحت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ انسان کی عقل کا اصل مرکز انسان کا دل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کافروں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، مہر لگانے کی وجہ سے ان کے دلوں سے وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سمجھ کے تعلق سے سمجھ کو انسان کے دل سے جوڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو ہے عقل کا اصل مرکز انسان کا دل ہے۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات ہی العقول، کہتے ہیں کہ انسان کے جو دل ہے یہی اصل میں انسان کی عقل ہے، انسان کے عقل کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اور اسی طرح امام مازن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکثر الفقہاء واقل الفلاسفہ علی ان العقل فی القلب، کہتے ہیں کہ اکثر فقہاء اسلام اس بارے میں اجماع ہے، اکثر فقہاء اسلام کہتے ہیں کہ ان العقل فی القلب، انسان کی عقل
انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اصل مرکز انسان کے عقل کا انسان کا دل ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے عقل کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر انسان کے دماغ کو مسمار پڑ جاتا ہے تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے عقل کھو بیٹھتا ہے، انسان سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عقل انسان کے دماغ میں، جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انسان کی عقل انسان کے دل میں ہے۔ تو اس تعلق سے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل انسان کی عقل جو ہے انسان کے دل میں ہے، انسان کا دل انسان کے عقل کا مرکز ہے۔ لیکن دماغ کا کیا، دماغ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ دماغ سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جس مرحلے پر، جب وہ سوچ سمجھنے کے بعد جب کسی مرحلے پر کسی چیز پر پہنچ جاتا ہے تو اس چیز کو دل کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر دل کا یہ کام ہوتا ہے کہ دل چاہے تو اسے نافذ کرے، چاہے تو نافذ نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان فی الجسد مضغۃ، کیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست رہا، صحیح سالم رہا تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا تو انسان کا سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اصل مرکز عقل کا یہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں انسان کے اللہ عقل رکھا ہے۔ دماغ کا کام ہوتا ہے غور کرنا، سوچنا، سمجھنا۔ جب وہ کسی مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے دل کا تعلق ہوتا ہے کہ اس مرحلے کو، اس چیز کو چاہے تو وہ نافذ کرے، چاہے تو وہ نافذ نہ کرے۔ اور یہی چیز اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا اگر مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی احادیث کو اگر پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان العقول فی الصدور، انسان کی عقل جو ہے انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں ہوتی ہے، ولیست فی الاکمغہ، نہ ہی انسان کے دماغوں میں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل، انسان کی عقل جو ہے انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان کے دماغ کا کام ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا، سوچنا، اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دل کا کام ہوتا ہے کہ جو اس نے سوچا ہے، جو اس نے سمجھا ہے، اسے نافذ کرنا ہے، اسے پورا کرنا ہے، اسے اوکے کرنا ہے، یا رد کر دینا چاہیے یا منع کر دینا چاہیے۔ تو ان آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے مجھے حاضرین، انسان کا عقل انسان کے دل میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوچنے، صحیح سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔